دوستو، شاعری ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئے ہمارے ساتھ تخیل کی دل پذیر وادیوں کا سفر کرتے ہیں۔ تلوار بنانے کا عمل بذات خود گناہ نہیں، بلکہ اس کا انحصار اس کے استعمال پر ہے کہ وہ کسی ظالم کا سر قلم کرتی ہے یا اس کا مقصد کسی مظلوم کو اذیت سے دوچار کرنا ہے۔ بالکل شعر کہنے والے کے پیش نظر مالی مفادات ہیں، تعصب ہے یا کہ خدا سے بیزاری، تو یقیناً ایسی شاعری معاشرے کے اخلاقی اقدار کا گلا گھونٹتی ہے۔ اور اگر اس شاعری کا مقصد فطرت سے انسانوں کو جوڑنا ہے تو اس حسین عمل کا کیا کہنا۔ شاعر کسی قبیلے سے ہو یا کسی بھی مذہب کا، اس کا نام ورڈسورتھ ہو یا پھر بابا گرو نانک، وہ ہیلن کیلن ہو یا میاں محمد بخش، وہ شیکسپیئر ہو یا وارث شاہ، رجندر سنگھ بیدی ہو کہ فراز، اقبال ہو کہ غالب، سوچوں میں پڑھنے والی نفرت کے جوالا مکھی کو یہ سبھی احساس کے پانی سے بجھانے کا عمل کرتے ہیں۔ وہ غزل ہو کہ نظم، ہائکو ہو کہ مثنوی، فکری بیماریوں کا تدراک انہی کی رت جگہوں میں پوشیدہ ہے۔ بڑے شاعروں کا خاصہ ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں سمو دیتے ہیں، ضخیم کتابوں کے لب لباب کو ایک شعر میں ایسے بروتے ہیں کہ لا حاصل سے حاصل کا سفر پلک چپک میں طے ہو جاتا ہے۔ بھوک افلاس میں رینگتے بچوں کا غم پروین شاکر نے ہر گھر میں کچھ اس طرح پہنچایا کہ ہر دل بسیج گیا، ہر آنکھ بھر آئی۔ افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ تو کہیں مظلوم کو جھنجھوڑتے ہوئے قتیل شفائی یوں گویا ہوئے، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ آمریت کے خداؤں کے سامنے سینہ سپر، آہنی ارادوں کی زرہ پہنے، کال کوٹریوں کی صحبتوں کو پسے پش ڈالتے گنگناتے ہوئے فیض احمد فیض کا یہ شعر یاد آنے لگتا ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ وہ کہیں دور پہاڑوں پر گونجتی مدھر آوازوں میں احساس کے استعارے اٹھائے گلزار کی شاعری ڈھانس بتاتی نظر آتی ہے۔ آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ فراز احمد فراز میں معاشرے کے منافقانہ رویوں سے ہمیشہ ناخوش رہے اور بالآخر انہیں کہنا پڑا، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ شاعری مرہم بھی ہے اور شمشیر بھی۔ اگر مرہم ہے تو ظالم کے لیے، اور شمشیر ہے تو بے لگام قوتوں کی کلا کمی کے لیے۔ کہیں ماں کی محبت کی آبیاری دلوں میں کر رہی ہے تو کہیں باپ کے شب و روز کے کٹھن لمحوں کی معرفت تقسیم کر رہی ہے۔ شاہ زکی فرماتے ہیں کہ مسافت منتظر ہے باپ کی پگڑی کے پیچوں میں، مسافت منتظر ہے باپ کی پگڑی کے پیچوں میں، یہ وہ ادراک ہے جو ماں کے پلوں میں نہیں ہوتا۔ دوستو، بہت کچھ کہنے کے لیے باقی ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ تو فقط چند لمحوں میں پروئے ہوئے جملے ہیں، وگرنہ شاعری نے تو ہر ماحول کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ شاعری ایک ماں کی طرح کہیں دلاسے دے رہی ہے تو کہیں ہمت بڑھانے میں مصروف عمل ہے۔ خوبصورت لوگوں کو دنیا کی ترقی دن بدن بے رحمانہ ہم سے چھین رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے۔ دنیا کے بدترین قحطوں میں اہل دانش اور حساس لوگوں کا کم ہو جانا ہے۔ جب ایک حساس شخص گلیوں کی بھیڑ میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے،
اگرچہ کوئی بھی اندھا نہیں تھا، لکھا دیوار کا پڑھتا نہیں تھا، کچھ ایسی برف تھی اس کی نظر میں، کچھ ایسی برف تھی اس کی نظر میں، گزرنے کے لیے رستہ نہیں تھا۔ تمہیں نے کون سی اچھائی کی ہے، تمہیں نے کون سی اچھائی کی ہے، چلو مانا کہ میں اچھا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ فلک پوش عمارتوں کا نشہ ہماری انسانی وجاہت کو کھا جائے، ہمیں ایک مشین میں ڈال دے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اچک لے، اور مایوس دل برداشتہ خدا نہ کرے ہمیں یہ کہنا پڑے